خالق بلا حاجہ، رازق بلا مؤنہ، ممیت بلا مخافہ، باعث بلا مشقہ. یہ عقائد ہیں. حی کتنا اس میں کتنا ہے، اس میں کیا ہے؟ خالق بلا حاجت، خالق بلا حاجہ. خالق ہے بغیر کسی ضرورت کے، خالق ہے بغیر کسی ضرورت کے. اس نے مخلوق کو بنایا، اس کو کسی کوئی ضرورت نہیں تھی. خالق بلا حاجہ، بغیر کسی ضرورت کے وہ خالق ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں تھی مخلوق کی. اس کا ترجمہ اگر لکھیں گے، خالق ہے بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی حاجت کے، یعنی حاجت نہیں ہے اس کو مخلوق کی. رازق بلا مؤنہ، وہ رازق ہے بغیر کسی رصد کے. رزق دیتا ہے، اس کے بدلے میں کچھ چاہتا ہے، وہ بدلہ چاہتا ہے؟ کچھ نہیں چاہتا. کوئی آدمی پیسہ دیتا ہے، آپ کو سیلری دیتا ہے، تو کچھ کام کی طلب کرتا ہے، لیکن وہ کام کچھ طلب کرتا ہے. دوسری بات ہے وہ سیلری اس کچھ مشقت نہیں ہوتی اس کے. ایک معنی یہ ہے کہ مؤنہ کے معنی ثقل، کوئی مشقت پریشانی نہیں ہوتی اس کو، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا، وہ تم کو رزق دیتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہا بے شک اللہ ہی رازق، رزق دینے والا اور مضبوط قوت والا ہے. تو رزاق ہے بغیر کسی مؤنت، بغیر کسی رصد کے. رازق رزق دینے والا ہے بغیر کسی مؤنت، بغیر کسی رصد کے. اس کی شرح آ رہی ہے، ہم شرح کریں گے تو لمبا ہو جائے گا. ممیتم بلا مخافہ، مارنے والا ہے بغیر کسی خوف کے، مارنے والا ہے بغیر کسی خوف کے. باعثم بلا مشقہ، اور اٹھانے والا ہے، دوبارہ اٹھانے والا ہے بغیر کسی مشقت کے. باعثم بلا مشقہ، اور اٹھانے والا ہے بغیر کسی مشقت کے. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے؟ مارے گا جب وہ، اس بات کو سمجھو. ایک تو خالق ہے بغیر کسی ضرورت کے، مخلوق کی اسے ضرورت نہیں ہے، اس نے پیدا کیا. ٹھیک. رزق دیتا ہے بغیر کسی کوئی بوجھ، کوئی محنت مشقت، کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ کوئی بدلہ رسد چاہتا ہے. ممیتم بلا مخافہ، اور مارنے والا ہے بغیر کسی خوف کے. کوئی آدمی کسی کو مارتا ہے، کوئی کیسے بھی ہو، حکومتیں بھی اگر کسی کو سزائے موت دیتی ہے تو ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے. پوری دنیا کا اگر کوئی چیف جسٹس بیٹھ کے اگر وہ فیصلہ دے کسی کے مارنے کا، تب بھی اس کو خطرہ ایک درجے ضرور ہوتا ہے. لیکن اللہ مارتا ہے بغیر کسی خطرے، کچھ نہیں. ولا یخاف عقباہا، وہ انجام کے بارے میں ڈرتا نہیں ہے. کیا فرق پڑتا؟ باعث بلا مشقہ، دوبارہ اٹھائے گا بغیر کسی مشقت کے. کوئی تکلیف نہیں ہے، مشقت نہیں ہے اس کو، ایسے ہی اٹھائے گا. پہلی بار جیسے پیدا کیا ہے کچھ نہیں تھے، تو دوبارہ پیدا اٹھائے گا، اس کو کوئی پریشانی، کوئی مشقت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھتے رہو، یہ عقائد جو ہے ذہن و دل میں بٹھاتے رہو. لغت میں بلا مؤنہ کے معنی ہے بلا ثقل ولا کلفت، بغیر کسی ثقل، بوجھ یعنی بغیر کسی بوجھ کے. اور کلفت، یعنی کلفت کہتے ہیں، کلفت کو اردو میں بھی کلفت ہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تکلیف، پریشانی. جو وہ یعنی یہ رزق دیتا ہے، اس کو اس میں کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی پریشانی اور مشقت محسوس ہوتی. بلا مشقہ لغت کے معنی ہے بلا تعب ولا جہد، بغیر کسی تھکن کے، بغیر کسی محنت کے. بلا مشقہ یعنی بغیر مشقت کے، یعنی بغیر کسی تھکن کے اور بغیر کسی محنت کے. ٹھیک ہے. جہد. شرح میں اسی کہہ رہے ہیں، ان اللہ تعالی لم یخلق الخلق لحاجته الیہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اسی لیے نہیں پیدا کیا کہ اس کو ان کی ضرورت ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اسی لیے پیدا نہیں کیا کہ اس کو ان کی ضرورت ہے. اللہ نے خالق لم یخلق الخلق، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس کو ان کی طرف کوئی حاجت ہے، اس کو ان کی طرف کوئی حاجت ہے. مطلب سمجھتے ہو؟ الیہم، ان کی طرف، یعنی میں تھوڑا اپنے استاد جی کی طرف جا رہا ہوں، میں تھوڑا وہ کمشنر کی طرف جا رہا ہوں، مجھے یہ کام ہے، ان کی طرف یعنی جو قصد کرنا، ارادہ کرنا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے جو مخلوق کو پیدا کیا اس کو ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ولا لرغبته في الاستعانة بهم، نہ اس رغبت میں اس نے، ضرورت تو نہیں تھی
لیکن نہ اس رغبت میں اس نے پیدا کیا ہے، نہ ہی اس رغبت میں اس نے پیدا کیا ہے کہ وہ ان سے کوئی مدد طلب کرے، استعانت الیہ، نہ ان سے کوئی مدد طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کو ان کی مدد، اس رغبت میں پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ ان سے کچھ مدد طلب کرے، کچھ استعانت یعنی مدد طلب کرے۔ انما خلقہم لعبادتہ، جہاں تک ان کے پیدائش کا مسئلہ ہے تو ان کو صرف پیدا کیا ہے کہ اس کی عبادت کریں، لیکن وہ عبادت کا بھی محتاج نہیں، عبادت کا بھی محتاج۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر اسی لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی ہم نے انسان اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اس نے پیدا کیا، اور اس نے انسان اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہو سبحانہ، وہ ذات پاک ہے، وہ تعالی، اور بلند و برتر ہے، یرزق جمیع خلقہ من انس و جن، وہ روزی دیتا ہے اس کی تمام مخلوق کو، انسانوں میں سے بھی اور جناتوں میں سے بھی، جتنے ہیں سب کو رزق دیتا ہے۔ وطیر ووحش وغیرہم، جو پرندے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے، اور جو درندے ہیں، وحشی جانور ہیں، ان کو بھی دیتا ہے، وغیرہم، اس کے علاوہ بہت سارے ہیں جن کا ہم کو پتہ نہیں، کہ اگر تم ان کو احاطہ کرنا چاہو گے اللہ کی مخلوق کا تو نہیں احاطہ کر سکتے۔ امریکہ کہتا ہے پوری دنیا پہ میری نظر ہے، نیپال کے زلزلے میں اس کا ہیلی کاپٹر اتنے انٹیلیجنس کا کہاں گم گیا اب تک ڈھونڈ رہا ہے، ہم نے ابھی تک وہ خبر ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو مل گیا ہے کیا، مل گیا ہے کیا، ابھی تک نہیں مل رہا ہے۔ تو تم کاہے کا رائڈر ہے تمہارا؟ آئے تھے یہاں زلزلے میں مدد کرنے کے لیے، کہاں گئے؟ ان کو کہتے ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں لگ رہا، اور یہ اللہ سے مقابلے میں چلے۔ والمؤمن المؤمن والکافر، تو اللہ کی صفت کیا ہے کہ وہ جو ہے رزق دیتا ہے مومن کو بھی اور کافر کو بھی، مومن کو بھی دیتا ہے اور کافر کو بھی دیتا ہے۔ دیکھو ایمان اگر نہیں ہوگا، خدا نخواستہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، تو آدمی سمجھے گا ارے میں تو اللہ پر ایمان لایا، مجھے روزی کم مل رہا ہے، وہ تو کافر ہے اس کو زیادہ مل رہا ہے، ارے اس کے لیے تو یہی جنت ہے، اس کو تو پوری دنیا مل جائے تب بھی کم ہے، تم کو تو کچھ بھی نہیں ملے تب بھی بہت ہے، کیونکہ تم کو کیا ملنے والا ہے؟ آخرت۔ نبی علیہ السلام لیٹ کے اٹھ رہے ہیں اور وہ کھجور کی چٹائی ہے، آپ کے یہ یہاں پہ پیٹھ پہ آپ کے داغ پڑ گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، یا رسول اللہ، یہ روم اور ایران والے یہ سونے کے غالیچے میں بیٹھ کے عیش کرتے ہیں، آپ دونوں عالم کے سردار اور سرتاج، آپ اتنی تکلیف کرتے ہیں۔ کیا فرمایا عمر؟ لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے، کہ تم اس سے خوش نہیں؟ ہے ہی دنیا ان کے لیے، ہمارے لیے تو مشقت ہے، پریشانیاں ہیں، کیا ہے؟ خیر، تو اللہ مومن کو بھی رزق دیتا ہے اور کافر کو بھی رزق دیتا ہے۔ وَيُعْتِي كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مَسْأَلَتَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِهِ شَيْئًا، اور عطا کرتا ہے ہر ایک کو ان میں سے مسئلتہ، اس کا سوال، یعنی جو وہ مانگتا ہے اس کے مانگنے کے مطابق عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، من غیر ان ينقص ذلك من ملکہ شیء، اس کے بغیر کہ اس کی ملکیت میں تھوڑا سا کمی ہو جائے۔ سب اگر، مطلب سمجھتے ہو، اگر وہ سب جو مانگ رہے ہیں وہ سب دے دے، اس کے باوجود جو ہے اس کی ملکیت میں کمی ہونے والا نہیں، دیتا نہیں ہے سب کچھ، کیوں نہیں دیتا؟ اچھا سلو کریں، ارے ہمیں لگ رہا ہے تو زیادہ سلو ہو رہا ہے، سلو کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے ان تمام کو عطا کرتا ہے، ان میں سے ہر ایک کو عطا کرتا ہے ان کے تمام سوال، جو وہ سوال کرتے ہیں،
مگر یہ کہ اس کی ملکیت میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتا، کچھ بھی کمی نہیں ہوتا، جتنا ان کے لیے مناسب ہے وہ عطا کرتا ہے، نہیں تو نہیں عطا کرتا، ٹھیک ہے۔ لیکن لوگوں کی جو مسئلے ہیں اگر آپ دیکھ لو، سن لو کبھی، تو یار آپ کے تو ہوش اڑ جائیں، ٹھیک ہے، کہا کہ کیوں نہیں اللہ دیتا، ارے اللہ دے گا تو بہت سارا نقصان بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی 10 بیویاں ہوں گی لیکن وہ پڑوس والے کی مانگے گا۔ یہ لوگوں کے مزاج میں جو ہے تنافر ضرور ہے، یہ انسان کے مزاج میں خلش بہت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اسی کے مطابق بنایا ہے۔ اگر آپ بصیرت کی نظر رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے جو نظام بنایا اس میں سے ذرا سے ادھر ادھر ہونا، ادھر ادھر ہو، معاملہ بگڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ بیدہ مقالید السماوات والارض، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے مقالید السماوات، مقالید کہتے ہیں کنجیوں کو، آسمانوں اور زمین کی چابیاں۔ دیکھو، سما ان کی جمع سماوات ہے اور اردن کی جمع ارادین ہے، لیکن قرآن نے کہیں بھی ارض کی جمع جو ہے ارادین استعمال نہیں کیا، ہر جگہ سماوات کے ساتھ ارض استعمال کیا ہے۔ تو عربی میں ارادین استعمال ہوتا ہے، لیکن جو ادب کا عالی پیمانہ ہے، ہاں عالی پیمانہ ہے، اس میں جمع اور واحد دونوں ایک ہی استعمال ہوتا ہے۔ عرض میں عرض کا جمع اور واحد ایک ہی استعمال ہوتا ہے، ارض، یہ عالی پیمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا تھوڑا نیچا یہ ہے کہ ارض کو اراضین کر دیتے ہیں، لیکن جو کیا کہتے ہیں عالی پیمانے میں ارض کو ارضی استعمال کرتا ہے، جمع واحد دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے، تو قرآن نے ایک ہی استعمال کیا ہے ہر جگہ، ٹھیک ہے۔ بعض خالی لغت پڑھ کے قرآن پر اعتراض کرنے آ جاتے ہیں، اچھا قرآن نے یہاں کلتا کیوں استعمال کیا، کیلا کیوں استعمال کیا؟ ابے پگلو، تھوڑا تھوڑا عربی جو پڑھ رہے ہو تم، تھوڑا سے اپنا اس کو اوریجنل ٹیکسٹ میں پڑھ لیتے، یا 9 صرف کی جہاں سے ابتدا ہوئی ہے وہ تو بعد میں ہوئی ہے نا، اس کو تھوڑا پڑھ لیتے تو انہوں نے کیا بحث کی ہے، جو ناوین سرفین جن کے قاعدے کے مطابق تم کہہ رہے ہو غلط ہے، پہلے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوری قوت مل کے یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے، لیکن اتنا ضرور سمجھ پا رہے ہیں کہ عالی عربی ہے، عرب خیر جو اس بحث میں نہیں جاتے۔ تو آسمان و زمین کی کنجیاں کس کے ہاتھ میں؟ اس کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وہ پاک ہے، وہ ذات پاک ہے اور بلند و برتر ہے۔ یتوفی خلقہ، اپنی خلقت کو، اپنی مخلوق کو موت دیتا ہے، دون مخافت، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خوف کے۔ اللہ یتوفی الانفس حین، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ روح نفس کو قبض کرتا ہے، یہاں یتوفا کے معنی یقبض ہے کہ اللہ قبض کرتا ہے جانوں کو، روحوں کو، یعنی روحوں کو قبض کرتا ہے اس کے موت کے وقت۔ ایک جگہ فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ مشرکین کے دعوے قرآن نقل کرتا ہے، انہوں نے دعویٰ کہ ہم مر کے مٹی میں بن جائیں، مل جائیں گے، دوبارہ اٹھیں گے۔ قرآن کہا ان سے کہو جو موکل فرشتہ ہے موت کا، جب ان کے نفس کو نکالے گا، ان کی روحوں کو نکالے گا، وہاں منسوب کیا ان کی طرف، یہاں اللہ منسوب کر رہا ہے اپنی طرف۔ سمجھ میں آ رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو یہ ہے، اصل جو امور کے باغ ڈور کا مالک ہے وہ اللہ ہے، وہ اس کی شان ہے کہ اس نے کسی کو دے دیا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اصل کون ہے؟ اصل اصیل جو پہلے عقیدے میں گزرا نا، اصل اصیل کون ہے؟ اللہ ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر لوٹ کے کہاں جاؤ گے تم؟ اپنے پروردگار کی طرف۔ ثم الی ربکم ترجعون ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، لا الہ الا اللہ۔ جب تم دیکھو گے یہ مجرمین جو سر جھکائے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف کھڑے ہوں گے نا، اس وقت بہت چیخیں گے، یاد رکھو کیسے چیخ رہے ہیں، اس وقت دیکھنے کا بھی مزہ ہی الگ ہوگا۔ تو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ میں انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ، جنہوں نے تیرے دین کا اور تیری ذات کا مذاق بنایا ہے، اللہ نے اگر ان کی مقدمے میں ہدایت لکھی ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے دے، ورنہ پھر اے اللہ ہم کو ان کی ذلت و رسوائی اور ان کے عذاب اور درد کو دیکھنے سے محروم نہ فرما۔
لا معقب لحکمہ، لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے، نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں ہے، تفتیش کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ جو سوال جواب کرتے ہیں نا، آپ چاہے جتنا اچھا کریں، کوئی نہ کوئی اس پہ نظر ثانی کرتا ہے، جو صحیح کی وہ غلط کی، کوئی نہ کوئی اس میں ایک نظر، تو کچھ بھی آپ تیار کرتے ہو تو اس پہ نظر ثانی کرتا، چیک کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے حکم کو چیک کرنے والا کوئی نہیں، چیک کرنے والا کوئی نہیں۔ جب اس نے حکم بنا دیا ہے تو تم کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے حکم کے مقابلے میں کوئی حکم بناؤ، اس کے حکم کے مقابلے میں کوئی حکم بنانے کی تم کو اجازت نہیں۔ اسلامی حکومت میں بھی مجلس شورا اور قانون ساز شورا بنائی جاتی ہے، قانون ساز شورا بنائی جاتی ہے۔ ارے قانون سازی تو تم کہہ رہے ہو کہ بھائی یہ دس سے قطعی سے حرام ہے، پھر کیسے بنائی جاتی ہے؟ لیکن وہ قانون ساز صرف لغوی طور پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کی قانون کے بعد جو اجتہادی مسئلے امور ہوتے ہیں اس میں وہ اہل حل وقت ہوتے ہیں، جو اس میں اپنے اجتہاد سے ایک کمیٹی بن کے رائے، کیونکہ ایک آدمی فتویٰ دے گا تو ظاہر سی بات ہے مسئلہ ہوگا نا، اس میں ایک علماء کی خدات کی ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، وہ اس میں کر کے قانون کو پاس کرتے ہیں کہ وہ کون سے جس مسئلے میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم اپنے امور میں فیصلہ کرو، تو وہ اس معاملے میں فیصلہ سنا، وہ قانون ساز ہوتے ہیں۔ وہ کل کے قانون کے بنانے والے نہیں ہوتے۔ اللہ کے قانون جو ہے وہ بادشاہ بھی نہیں مانے گا، نہیں مانے گا، وہ چلے گا، وہی چلے گا۔ تو اس کے شورا کی ایک حیثیت ہوتی ہے، جمہور کی جو حیثیت ہوتی ہے، کیا حیثیت ہوتی ہے؟ خیر، کرکٹ میں آج کل الگ الگ قسم کے مجتہد آ رہے ہیں، الگ الگ قسم کے، الیاذ باللہ، اور وہ تم کو سمجھائیں گے بھائی تم اصل میں ایکچولی ہمارے بڑوں کا جو یہ نظریہ ہے نا، تم کو اصل میں سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہم کو ایسے سمجھنے سے معذور رکھ، ہمیں نہیں سمجھنا بھی نہیں ہے ان کی ذہن کو، سمجھنا بھی نہیں ہے۔ کافر اگر اپنے کفر میں بہت اچھا کرتا ہے تو وہ کیا فرماتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اچھا ہی کر رہا ہوں، وہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا ہی کر رہے ہیں۔ حکمت کا یہی تقاضا ہے، یعنی نصوص اس کے مخالف کر رہے ہیں۔ خیر اللہ حفاظ، ان کا ایک الگ ہی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے یہاں وہ جس طرح ان کے یہاں امیر بنتے ہیں، پتہ نہیں عجیب معاملہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہاں پہ جس طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں ہم لوگ کھیلتے تھے، ویسے پرچیاں بنا کے ایک میں لکھا تھا راجا، ایک میں رانی، ایک میں چور، ایک میں پولیس، ایسے ہی لکھا ہوتا ہے، تو وہ کھیلتے تھے۔ آج کل موبائل آ گیا، لائٹ وائٹ چلی ہے تو وہی کھیلتے تھے، یا ہم کچھ کام نہیں ہے ایگزام ختم ہو وہی چوک کھیلتے تھے۔ تو وہ ویسے ہی کہ تم راجا، ارے بھائی یہ چور ہے اس کو پکڑے گا، وہ پولیس ہے، وہ کھیل ہوتا ہے نا، آپ پتہ نہیں آپ کے یہاں ہو سکتا ہے الگ اصطلاحات میں ہو، لیکن ہمیں لگ رہا ہے یہ یونیورسل کھیل ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے ہی کھیلتے تھے۔ تو ہم اپنے من میں بچپن میں خوش ہوتے ہیں، میں نا آج جو ہے 5 بار راجا بن گیا، میں آج کنگ، کتنے بار مرا؟ 5۔ لیکن وہ راجا کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ ہمارے بڑے جو دیکھ رہے ہوگے وہ مسکراتے ہیں، لیکن ہم کو نظر آتا نہیں نہیں کھیلو بچوں نہیں بیٹھ، کیوں؟ کیونکہ اگر یہ کھیل سے ہٹے، ان کے نظر ہٹا تو یہ کچھ نہ کچھ دوسری حرکتیں کرنے لگے، اس سے بہتر ہے یہی کھیلتے رہے۔ سب جانتے ہیں نا، سمجھدار۔ تو یہ ہمارے یہاں جو ہمارے یہاں آج کل بام نہاد بڑے نظر آتے ہیں، تو وہ جو امیر شریعت وہ فلاں ہے امیر فلاں فلاں، وہ ایسی حیثیت ہوتی ہے، ان کی حیثیت 2 کوڑی کی نہیں ہوتی ہے، وہ بس اپنا ویسے ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی حیثیت 2 پیسے کی نہیں ہوتی۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں الحمدللہ، بہت ساری تنظیمیں کام کرتی ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ سب ڈھانچہ بن کے رہ گیا۔ وہاں شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عمارت جب شریعہ بنا تھا بہار کا، وہاں پہ اتنے بڑے علماء، وہ تو واقعی انہوں کی قربانیاں، ابوالمحاسن صاحب سجادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف کھڑے تھے، کیا کہتے ہیں؟ تمہارے پاس قوت تنفیذی ہے، تم دارالقضا قائم کر رہے ہو، تمہارے پاس قوت تنفیذی ہے؟ رد کیا، کہا نہ، میرے علاقے میں میرے رہتے ہوئے یہ عمارت نہیں قائم ہوگی۔ بعض لوگوں نے کہا تھانوی کی اجتہادی خطا تھی، لیکن حضرت تھانوی اجتہادی خطا نہیں تھی، حضرت تھانوی 100% مصیب تھے، اور بعد میں لوگوں نے اعتراف کیا حضرت تھانوی 100% ان کا مسلک اور مذہب برحق۔ انہوں نے فتویٰ دیا تھا جب یہ، اللہ معاف کرے کیا کیا معاملہ ہو رہا ہے، انہوں نے فتویٰ دیا تھا جب یہ گٹھ بندھن ہوئی تھی نا، ہم ملیں گے، ان کو باہر نکالیں گے،
حضرت نے کہا کہ تم اللہ کے خلاف لڑ رہے ہو، میاں اللہ کے خلاف لڑ رہے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً۔ ٹھیک ہے، حضرت نے فرمایا کہ تم جو ہے اللہ سے لڑ رہے ہو، تم یار مشرکین سے، جس کو اللہ نے شدید دشمن قرار دیا، مشرکین سے ہاتھ ملا کے نصارہ کو نکال رہے ہو، جس کو اللہ نے کہا ہے کہ وہ کم درجے کے دشمن ہیں۔ تم اپنے شدید دشمن سے ہاتھ ملا رہے ہو کیونکہ کم درجے کے دشمن کو نکالنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر جتنی قوت ان کو حاصل ہوئی ہے نا، وہ تھا تھوڑا وہ کال کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا ہو، فرمایا ان کو جتنی قوت حاصل ہوئی ہے نا، کل کو اگر کلکتہ سے لاہور تک اتنی قوت ان کو حاصل ہو جائے نا، نصرانیوں کو جتنی قوت حاصل ہے ان کو حاصل ہو جائے نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایک مسلمان بچے کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ ایک بچے کو۔ ہاں وہ تھوڑا آواز وہ نیٹ ورک کی وجہ سے ہوا ہوگا، ایک بچے کو سر اٹھانے کی حاصل نہیں دیں گے تک، کیونکہ ان کے پاس پوری قوت تھی نا۔ کہا تم اللہ سے لڑ رہے ہو، اللہ سے لڑ رہے ہو۔ رحم اللہ ونور اللہ علی قبری، نور اللہ قبرہ، مقابلہ ظاہر سی بات ہے اللہ سے لڑے، پورا صاف صاف مجتہد مختی تھے، مجتہد نہیں تھے وہ لوگ، اللہ معاف کرے ان کی نیتیں بہت ہو سکتا ہے صاف ہوں، لیکن یہ سراسر ظلم تھا، زیادتیاں تھیں، اس پر مصالحت کر لینا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی۔ ہم ان کی نیتوں پر شک نہیں کرتے، لیکن یہ سراسر یہ کھلی ہوئی بغاوت تھی اللہ کے قانون کے خلاف۔ اور حضرت تھانوی کو اس وقت دیکھیں گے شرذمۃ قلیلہ، گنتی کے چند علماء ان کے ساتھ۔ اس بحث میں ہم نہ جائیں، یہ پڑھانے کے وقت نکل جا رہا ہے۔ کیا کیا باتیں ہوئی تھیں اس وقت، کیا کیا سب پروپوگنڈے ہوئے تھے۔ جامع مسجد میں شنکراچاریہ کو بلا کے لا کے بٹھا کے باتیں ہو رہی ہے، اوہ حضرت نے اس کی شدید مخالفت کی، کوئی نہیں سنا۔ سہارنپور کے اندر مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، ہاں لوگ کہتے ہیں کہ تم یہاں رہو گے تو تم کو کل کو جو ہے وہ جب تقسیم کا معاملہ آیا، یہ ہوا، کہ تم یہاں رہو گے تو تم کو یہ کل کو گائے کا گوشت کھانے نہیں دیا جائے گا، اذان کہنے نہیں دیے جائے گا۔ ارے بغیر اذان کے کیا آدمی مسلمان نماز نہیں ہوتی؟ بغیر گائے کا گوشت کھائے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا؟ تو حضرت تھانوی کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ حضرت فلاں مولانا صاحب نے، مولانا صاحب وہ ظاہر سی بات ہے اس وقت وہ علامہ وہی شیر بن کے گھوم رہے تھے، حضرت تھانوی کیا حیثیت تھی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے، کہا حضرت یہ بات کہی، کہا انہوں نے ایک بات چھوڑ دی، ایک بات انہوں نے چھوڑ دی، کیا ان کو اور ایک بات کہنی تھی کہ آئندہ چل کے یہاں تم کو مسلمان بھی رہنے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں کہنا چاہیے تھا کہ بھائی ہاں مسلمان بغیر اسلام کی کیا آدمی زندہ نہیں رہتا؟ زندہ بھی رہ سکتے ہیں۔ الیاذ باللہ، سب حرکتیں ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، جلدی موت دے دے، اللہ عافیت کی موت دے دے، عافیت کی موت دے دے۔ حالات سخت سے سخت تر ہیں، آپ کہیں بھی جاؤ، ہمیں ایک جگہ کہا گیا آپ بات کریں گے لیکن آپ کوئی بات ایسے نہیں کہیں گے کہ بھائی جو دوسروں کو تکلیف دہ ہو، کوئی بات ایسے نہیں کہیں۔ میں نے کہا پھر ہم کو بات کرنے نہ دو، بہتر ہے، ہم نہیں کر پائیں۔ کہا کہ وہاں سب لوگ ہوتے ہیں، سب لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا تو پھر بات کرنے نہ دو۔ کہا آپ عقائد پہ بات کریں نا، ہم نے کہا وہی پہ بات کریں گے، ہم توحید ہی پہ بات کریں گے، اس سے نیچے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ لیکن توحید ہے تو پہلے ہی نفی شرک ہے نا، توحید کے بھائی کیا مطلب ہے؟ جب نے وہاں بات کی، لوگوں نے کہا الحمدللہ بات ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو لگ رہا تھا کہ بھائی وہ سب تمام مذاہب و ادیان کا احترام کرنا جو ہے یہ ہے، اسلام سکھاتا ہے، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ان کا انکار کرو۔ کہا ہمیں تو سکھایا گیا تھا کہ محبت کرو سب سے۔ ہم نے کہا تمہاری بچیاں بھاگی نہیں محبت میں؟ کہا ہاں بھاگی ہیں۔ ہم نے کہا تو محبت کر کے بھاگی ہیں نا، تو اگر اسلام کہتے ہو تم سکھاتا ہے تو پھر ان کا جرم کیا ہے؟ وہ تو بے قصور ہے۔ اللہ حفاظ فرمائے۔ لا معقب لحکمہ، اللہ کے، ارے ابھی تک آواز کلیئر نہیں ہوا ہے ہیں؟
سب کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے. کلیئر ہے؟ آج تو بس بیان میں چلی گئی بات، آواز وقت نکل گیا. لیکن یہ انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں انشاءاللہ ہم ضائع نہیں کر رہے ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. قرآن نے کہا نا، تم یاد کرو گے ایک دن جو میں نے آج باتیں کی تھی، جو آج میں تم سے کہہ رہا ہوں. میں اپنا معاملہ تو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. سَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ. یہ اوجھل ہو گیا ہے، مسلمانوں کے عقائد و ایمان کو پس پش ڈالا گیا ہے. یہ کوشش کی گئی ہے، پوری طاقت سے کوشش کی گئی. مسلمانوں کو کن معاملے میں الجھایا جا رہا ہے؟ دیکھو، رفع الیدین، آمین بالجہر، قرات خلف الامام، جس میں امت کے درمیان وسعت ہے، اس میں مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے. اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم پورا عین مجاہد ہیں، کہ ہم تو پورا ایک دم جہاد کے مطلب کا سپہ سالار ہیں. اب دیکھو اس میں کفر کا یہ دے رہا ہے. استواء علی العرش کی کیفیت، عقیدے کی بحث شروع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ٹھہری. استواء علی العرش کے سلسلے میں جو امت کے درمیان اختلاف ہے کیفیت میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ کفریہ ہے، وہ عقیدہ کفریہ ہے. یہ دونوں عقائد امت میں رائج ہیں، دونوں عقیدے. کن کن کو کافر کرو گے؟ ہم انشاءاللہ وہ استواء علی العرش کی بحث آ رہی ہے نا، ہم انشاءاللہ دونوں طبقے کے علماء کو ڈیفائن کریں گے. دونوں طبقے کے علماء کو کس کو کافر کہو گے آپ؟ امام نووی کو کافر کہو گے، ابن تیمیہ کو کہو گے، ابن کثیر کو کہو گے، کہ امام ذہبی کو کہو گے، امام ابن حجر؟ دونوں الگ الگ سب دونوں کے کون ہیں؟ کس کو کافر مانو گے؟ جس عقیدے پہ رہو کافر کس کو مانو گے؟ بھائی تم اصول تمہارے نزدیک یہی ہے کہ تمام امت کے نزدیک یہ بھائی جس معاملے میں عقیدہ واجب الوجوب عقیدہ وہی ہے جس پر نص قطعی سے بات ثبوت ہو. ایک صفت میں کیفیت میں امت کے درمیان اختلاف ہو گیا، وہ نص قطعی کیسے ہو گئی؟ تو یہ اختلاف کیسے ہو گیا؟ خیر اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ اتنا آسان تو نہیں ہے. وہ ہمیں ڈی ایم آنا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں نے مارنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی تم ارے ہمیں اب تو افسوس ہوتا ہے، تم عقیدۃ الطحاویہ پڑھا رہے ہو. ابے تم کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اور زبردستی امام طحاوی کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں ہے، زبردستی امام طحاوی کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں. کس کس کو کافر کہو گے؟ دونوں طبقے میں سے ایک کس کو کافر کہو؟ خیر ہم مسلمانوں کے کفر کے قائل نہیں ہیں الحمدللہ. اہل السنہ والجماعت میں ہم کسی کفر کے قائل نہیں. اللہ کرے سارے عقائد ان کے عقائد امت میں اختلاف مسئلہ ہے تو اس میں سکوت، فالسکوت خیر. ربنا لا ربنا لا تجعلنا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا وارحمنا ربنا انک انت الرؤوف الرحیم. مسلمانوں مومنین کے لیے ہمارے دل میں کوئی گرد و غبار نہ رہے. لا الہ الا اللہ. یہ مطلب ان کے معاملہ اتنا، حدیث میں دجل ان کے دیکھو جاریہ والی حدیث میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو آپ معاویہ ابن حکم السلمی کی حدیث لا رہے ہیں. اس نے کہا کہ جاریہ نے کہا اللہ فی السماء، کہا کہ یہ تو مضطرب حدیث ہے، سند ہے، سند میں اضطراب ہے. ایک حدیث کو امام بخاری نے صحیح کہا، امام مسلم نے صحیح کہا، امام نووی نے صحیح کہا، اکثر محدثین نے صحیح کہا. بعض محدثین نے کلام کیا تو وہ بعض محدثین کو لا کے کہیں گے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ مضطرب ہے. دوسری طرف امام نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اس پر تمام محدثین کا ضعف پر تو اتفاق ہے، ضعف پر تو اتفاق ہے، ضعیف جدا، لیکن وضع پر بعضوں نے کہا کہ موضوع ہے. لیکن وہ اس کو گھما پھرا کے لائیں گے کہ نہیں اصل میں ایکچولی کر کے اس کو ثابت کریں گے. یہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ مولانا مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے وہ فتح الملیم کے مقدمے میں، کہ تم ان کے رسالے میں لکھا ہے مفتی شفیع صاحب کے، کہ دیکھو تم مذہب کے اعتبار سے حنفی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن تم حدیث کو اپنے مذہب کے اعتبار طرف موڑو، یہ ظلم ہے، یہ جرم ہے، اللہ کبھی پنپنے نہیں دے گا. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. دونوں طرف بدماشیاں ہیں، دونوں طرف بدماشیاں، وہ کوئی کم نہیں، یہ کوئی کم نہیں، دونوں طرف طبقے میں بہت بدماشیاں ہیں.
یہ فضیلت پر جو لڑنے والے طبقہ ہیں نا، دونوں طرف بدماشی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تم آپس میں لڑو بھائی، ہم تو نہ لڑتے نہیں، ہم کو کیوں بیچ میں گھسا رہے ہو؟ وہ کہہ رہا ہے تم ہماری طرف آ جاؤ، وہ کہہ رہا ہے تم ہماری طرف آ جاؤ نا، ہم تمہاری طرف جائیں گے نہیں، ہمارے گلا کاٹ دو، ہمارے منظور ہے کسی طرح الیاذ باللہ۔ ہمیں جو سمجھ میں آئے گا ہم اس کی طرف، ہم اسی موقف میں رہیں گے انشاءاللہ۔ تمہیں پسند ہو رہا ہے تم تائید کر رہے ہو، تمہیں نہیں آ رہا ہے تم مخالفت کر رہے ہو، تمہاری مرضی۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ کہہ رہے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جو ہے روحوں کو قبض کرتا ہے اس کے موت کے وقت، لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کا، اس کے حکم میں کوئی حساب لینے والا، نظر ثانی لینے والا کوئی نہیں۔ واللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس کو پوچھا نہیں جائے گا، لا یسأل، اس کو پوچھا نہیں جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا، عما، اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے۔ عما سمجھتے ہو یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے، عربی جو پڑھے ہو نا، وہ تھوڑے بہت عربی پڑھے ہو تو وہ دیکھو، اصل میں یہ ہے کیا پتہ ہے؟ یہ ہے ان اور پلس ما، ٹھیک ہے؟ یہ دکھ رہا ہے ان پلس ما، ان کے مطلب یعنی یہ ایکول ٹو ہو کے ہو گیا ہے اما، ان اور ما کو ملا کے کر دیا ہے اما، یعنی جس چیز کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں، سمجھ میں آ رہی بات؟ لا یسأل عما یفعل، اس کو پوچھا نہیں جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، وہم، اور وہ لوگ یعنی لوگ، انسان، یسألون، ان کو پوچھا جائے گا، ضرور ان کو ضرور پوچھا جائے گا۔ لا یسأل عما یفعل، ان کو پوچھا نہیں جائے گا اس کے بارے میں جو وہ اس کو پوچھا نہیں جائے گا جو اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون، اور وہ لوگ پوچھے جائیں گے، وہ لوگ پوچھے جائیں گے۔ وَهُوَ يَبْعَثُ الْمَوْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ مردار کو، یبعث، بعث یبعث کہتے ہیں دوبارہ اٹھائے گا، مرداروں کو دوبارہ اٹھائے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ زعم الذین، دعویٰ کیا ان لوگوں نے جن لوگوں نے کفر کیا، ان لن یبعثوا، کہ وہ ہرگز، ان لن، ان کے معنی کہ، لن کے معنی ہرگز نہیں، ان لن، اس کو ملا دیا، ان لن یبعثوا، کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل، کہو، قل، کہو، بلا، کیوں نہیں، بلا، کیوں نہیں، وربی، یہ واو کہتے ہیں، اس واو کو کہتے ہیں واو قسمیہ، یعنی قسم، اور وربی، اور قسم ہے میرے رب کی، میرے پروردگار کی قسم ہے، اور بلا، کیوں نہیں، قسم ہے میرے پروردگار کی، لا تبعثن، لام لازمہ لایا، نون تشدید لائے، سختی در سختی پیدا کیا، یہ جتنی سختی سے کہہ رہے تھے وہ سختی در سختی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ لا تبعثن، تم ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، ثم، پھر، لتنبؤن، تم کو بتایا جائے گا، ضرور بالضرور بتایا جائے گا، خبر دیے جاؤ گے تم، بی ما، اس چیز کے بارے میں، عمل تم، جو تم نے کیا ہے، جو تم نے کیا ہے اس چیز کے بارے میں تم کو بتایا جائے گا۔ وذالک، اور یہ سب کرنا، وذالک، اور یہ سب، وذالک، اور یہ یعنی یہ سب کرنا، علی اللہ، اللہ کے اوپر، یعنی اللہ کے لیے، یسیر، یسیر، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ آسان ہے نا، یہ اللہ نے تخلیق دی ہے، یہ آسانی کو بھی اللہ نے تخلیق دی ہے۔ وَهُوَ الْخَالِقُ خَلَقَ الْخَلْقَ لَيْسَ قَبْلَهُ خَلْقٌ وَلَيْسَ قَبْلَهُ أَحَدٌ وَلَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ۔ تو وہی یسیر جو آسانی ہے تو اللہ نے پیدا کی، اس کے لیے بہت آسان ہے، اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، مشکل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ،
ربنا اے ہمارے پروردگار انک جامع الناس، بے شک تو جامع، فاعل کی وزن پر، جمع یجمع جمع کرنا، فعل یفعل فاعل کی، جامع الناس لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لی یومن ایسے دن کے لیے، یعنی ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے، لا ریب فیہ کوئی شک نہیں اس میں، یعنی جس میں کوئی شک نہیں، یعنی جس دن کے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اے ہمارے پروردگار تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس دن میں کوئی شک نہیں کہ وہ نہیں ہوگا، ہوگا۔ فاللہ تعالی تو اللہ تعالی بلند و برتر ہے، یبعث الناس، بعث یبعث کے معنی بھیجنا، یہاں بعث یبعث کے معنی دوبارہ اٹھانا، لوگوں کو اٹھائے، بعث یبعث کے معنی بھیجنا بھی ہے، ٹھیک ہے، یبعث وہ اٹھائے گا لوگوں کو دوبارہ، یوم القیامتی قیامت کے دن، یوم القیامتی قیامت کے دن، بعد موتہم ان کی موت کے بعد۔ یہ تمام عقائد قرآن نے صراحت کے ساتھ بیان کیے ہیں، اس کو آپ کو مختصر بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، سب قرآن نے مختصر نہیں، وضاحت تفصیل سے بیان کیا ہے، کیونکہ یہ عقائد کا حصہ ہے نا، اس وجہ سے۔ ولا یشق علیہ ذالک اور اس پر کوئی مشقت نہیں ہے، ولا یشق علیہ اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہوگی، علیہ اس پر، ذالک یہ سب کرنے میں، وہ لوگوں کو جو جمع کرے گا ان کے بعد دوبارہ اٹھائے گا ان کے مرنے کے بعد، ولا یشق شق یشق علیہ یعنی مشقت نہیں ہوگی اس پر، اس سے ذالک یہ اس کے لیے کوئی مشقت کا کام نہیں ہے، یعنی یہ اس کے لیے کوئی مشقت کا کام نہیں ہے۔ فالذی یحیی الارض بعد موتها بالماء الذی ينبت به الزرع قادر على ان یحیی الموتى۔ فالذی تو وہ ذات، یحیی الارض جو زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها اس کے مر جانے کے بعد، یعنی زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد، بالماء پانی کے ذریعے، سخت بنجر زمین کو پانی کے ذریعے دوبارہ زندہ کرتا ہے، ہرا بھرا تر و تازہ کرتا ہے۔ قرآن بار بار مثال دے رہا ہے، دیکھو دیکھ رہے ہو زمین کو، الذی جس سے، الذی جو، ینبت به الزرع اگاتا ہے کھیتیوں کو، اس سے اگاتا ہے، یعنی پانی سے پھر کھیتیوں کو اگاتا ہے، قادر ہے علی اس بات پر، ان یحیی الموتى کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، اس پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، قرآن کہتا ہے کذالک اسی طرح سے، کذالک ایز اٹ از، دیکھ رہے ہو، اسی طرح سے، نخرج الموتى ہم نکالیں گے مرداروں کو، دیکھ رہے ہو کیسے بنجر زمین پہ پانی کے بارش کے قطرے برسے اور زمین کو چیرتی ہوئی ہرے بھرے درخت نکلے، دیکھ رہے ہو، پہلے تو لوگوں کے لیے آسان تھا کیونکہ کھیتیاں تھیں، وہ دیکھتے تھے کیسے درخت نکل رہے ہیں، تو اسی لیے ان کے لیے برت، تم پھر کھیتیاں کرنا تم نے چھوڑ دیا، اللہ نے یہ نشانی، تمہارے پاس موبائل ہے، تم دیکھتے ہو، ارے یہ کیمرے میں کیسے نکلتا ہے، تمہارے لیے اب پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح نخرج الموتى اسی طرح ہم مرداروں کو نکالیں گے، ہم یہ شان سے اللہ کہہ رہا ہے، ہم نکالیں گے مرداروں کو، لعلکم تذکرون تاکہ تم سمجھو، ذکر یذکر تذکیرن کہتے ہیں نصیحت حاصل کرنے کو، کس کو؟ نصیحت حاصل کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی اس چیز سے تم نصیحت حاصل کرو، اس چیز سے تم سمجھو، لعلکم تذکرون، ذکر تذکیر اسے کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام اللہ بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا میں سے ہے، اللہم لا تجعلنی عبرۃ للآخرین وجعلنی آیۃ للمؤمنین، اللہ مجھے دوسروں کے لیے عبرت نہ بنا، عبرت اس کو کہتے ہیں یعنی دوسروں کے لیے یہ عبرت بن گیا، یعنی جہاں فرعون ہے، نمرود ہے، حامان ہے، عبرت بن گیا، نہیں مجھے اللہ آیت نشانی بنا دے کہ لوگ دیکھ کے مجھے نشانی بنا دے۔ احتسب علی اللہ یقبل دعاء رحمہ اللہ۔
تو والذی خلقہم اول مرہ، وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا اول مرہ پہلی مرتبہ، قادر ہے علی اس بات پر ان یعیدہم کہ ان کو دوبارہ لوٹائے، عاد یعید کہ لوٹائے، مرتن اخرى ان کو دوبارہ دوسری مرتبہ لوٹائے، یعنی دوسری مرتبہ کیا کرے، زندہ کرے. وذالک اہون علیہ، اور یہ اس پر بہت آسان ہے، اور یہ اس پر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے. سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، وتعالی بلند و برتر ہے، عما یصفون ان چیزوں سے جو اس کی صفت بیان کرتے ہیں. وہ جس کی صفت، جو باطل صفتیں ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، وہ اس چیز سے بہت بلند و برتر ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے جو مشرکین کے بارے میں. خلاصہ کیا ہے اس کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ ان اللہ تعالی اول و آخر حی لا یموت فعال لما یرید لا یحیطون به علما لا تأخذه سنة ولا نوم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اول ہے. اول ایسا ہے کہ اس سے پہلے کچھ ہے ہی نہیں، یعنی اول سے اول ہے. وہ آخر، اور آخیر ہے، یعنی ایسا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. حی، زندہ ہے، کہ یعنی ہمیشہ زندہ ہے. لا یموت، کبھی مرنے والا نہیں ہے، کبھی نہیں مرے گا. فعال لما یرید، یہاں فعال کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی کرے گا ہی کرے گا. ایک تو فاعل، ایک ہوتا فعال، کرے گا ہی کرے گا، لما یرید جو اس کا ارادہ ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرے گا ہی کرے گا. آسمانی قانون ہے کہ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ یہ دین بلند رہے گا، اور یہ اللہ کا قانون اور اس کا ارادہ بلند رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں اپنے مقصد میں مر کے بھی کامیاب ہوں گا انشاءاللہ. یہ اللہ کا قانون ہے کہ یہی بلند رہے گا، آسمانی قانون ہے. تم اس کے لیے کام آؤ نہ آؤ، اللہ کہہ رہا ہے تم جاؤ، بھاگو نا، میں دوبارہ دوسری قوم کو لے کے آؤں. لا یحیطون به علما، تو فعال لما یرید وہ کرے گا ہی کرے گا، جو اس نے ارادہ کرتا ہے وہ کرے گا ہی کرے گا. لا یحیطون به علما، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، وہ اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے. لا یحیطون به علما، یعنی اس کے علم کا وہ کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے. لا تأخذ، یعنی انسان یا جنات یا فرشتے، کوئی بھی نہیں سوائے اس کے جو دے دے وہ. لا تأخذہ سنۃ، اس کو اونگ نہیں چھوتی، اونگنا غفلت اس کو چھو بھی نہیں سکتی. ولا نوم، اور نہ ہی نیند. یہ نیند اور اونگ اس کی نہیں ہے. تھکن جس کو تھکن ہوتی ہے اس کو اونگ آتی ہے، اللہ تھکتا نہیں تو اونگے گا کیسے؟ مطلب سمجھ رہے ہو، گہرائی میں اترے ہو. جب آدمی بہت زیادہ تھک جاتا ہے نا تو اونگ جاتا ہے، اللہ تھکتا ہی نہیں، اونگے گا کہاں؟ اونگ نہیں ہے اس کی، نہ سوتا ہے نہ تھکتا ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ پوچھا نہیں جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے. کون پوچھے گا؟ لوگ کہتے ہیں اللہ ایسا کیوں نہیں کرتا. ابے بہت مار پڑے گی تم کو، بہت مار پڑے گی، توبہ کر لو اگر انجانے میں کر رہے ہو ایسے. مسلمان کہتے ہیں اللہ پوچھو گے تم اس کو، اللہ کی مرضی ہے وہ کرے گا، تم کو راضی رہنا ہے. مسلمانوں کے عقائد کا جو بھاجی پالا ہو رہا ہے اللہ حفاظت فرمائے. اور ہم لوگ کس پہ لگے ہوئے ہیں؟ وہ کیسا ہے، فالتو بحث میں. اس سے کچھ یہ ہے، ارے کام اگر تم کہتے ہو سیکولر طریقے سے کرو گے، اس کے لیے بھی تو کچھ چیزیں ہیں جو مسلمانوں میں رائج نہیں ہونا چاہیے، کرو نا اس پہ کام. وہ الٹی سیدھی وہ لوگوں کا مطلب لائم لائٹ پہ رہنا ہے نا. خیر، لا یسأل عما یفعل، اس کو پوچھا نہیں جائے گا جو وہ کرتا ہے. کون پوچھے گا؟ کون بھائی، کون پوچھے گا اس کو؟ وہم یسألون، اور وہ لوگ پوچھے جائیں گے. سب کو پوچھا جائے گا تو کیا کیا کرتے تھے، کیا کیا تم نے گل کھلایا ہے، کیا کیا ہے، سب پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں جو نہیں آئے پوچھو. مناقشہ دیکھو. سوال یہ ہے کہ حل من اسماء اللہ تعالی القدیم. اس کو تھوڑا سے پہلے سو جانا، ٹھیک ہے، سو کر اٹھ کے کرنا، اونگتے ہوئے نہیں کرنا اس کو، ٹھیک ہے. تھوڑا چوکنا رہ کے سوال کا جواب دینا. یہ جو پڑھے ہو اس کو چوکنا رہ کے تھوڑا سوال کا جواب کرنا. حل من اسماء اللہ تعالی القدیم،
کیا اللہ کے ناموں میں قدیم نام ہے؟ یعنی وہ جو اسماء الحسنہ ہے اس میں کیا قدیم نام ہے؟ تو آپ کو جواب بھی دینا ہے، اس کو ڈسکرائب بھی یہاں پہ کرنا ہے مختصر کہ ہے یا نہیں ہے. پھر اگر نہیں ہے تو معنوی طور پہ اس کے اندر یہ صفت ہے یا نہیں، تو آپ اپنے اعتبار سے اس کو جواب لکھیں. ٹھیک ہے؟ آپ نے الحمدللہ جن لوگوں نے دیا بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ دیا ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہمارا حسن ظن ہے. جن لوگوں نے ہم کو وہ سوال اس سے پہلے والے لیسن کا سوال جواب انہوں نے کر کے نہیں دیا، ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کا کیمرہ والا کچھ مطلب کلین نہیں ہوگا لینس، اس وجہ سے انہوں نے کر تو دیا ہے، انہیں بھیج نہیں پائے ہیں، یار انٹرنیٹ سلو ہوگا اس وجہ سے بھیج نہیں پائے ہیں. تو انشاءاللہ بھیج دیں گے. ٹھیک ہے؟ اور گروپ پہ بھیجا کرو. نہیں گروپ پہ بھیج سکتے تو بھائی ہم کو بھیجو، ٹھیک ہے، لیکن بہتر تو یہ گروپ پہ بھیجو. لیکن ہم دونوں آپشن دے رہے ہیں، بہتر ہے گروپ پہ بھیجو. ٹھیک ہے؟ تو حل من اسماء اللہ تعالی قدیم، کیا اللہ کے نام میں قدیم ہے؟ نہیں ہے تو پھر اس کی صفت کیا ہے اس کے اندر، تو یہ آپ کو بتانا ہے. دیکھو اگر آپ کو کوئی سوال سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھو. کس نے پوچھا تھا؟ ریان نے پوچھا تھا. کہاں گیا ریان؟ ریان ہے؟ ہاں تو ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ ٹھیک ہے، تو پوچھو بھائی. تو جب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پوچھو. ہمیں اس میں ہم دیکھیں پوچھتے ہیں جو ہے تو ہم جو سوال جواب ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ان جواب میں ہم انتخاب کرتے ہیں کون سا جواب ان کو دیں تو یہ اس میں سمجھ جائیں گے. تو ہم نے انہوں نے کہا کہ فلاں میں دیکھ لو، وہ اگر تم سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے. نمبر 2، نہیں تو ہم خود سمجھائیں گے انشاءاللہ. ما معنی ولا یکون الا ما یرید، کیا معنی ہے اس کا؟ نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے جو وہ چاہتا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ اور اس سے پہلے یہ تھرڈ والا کویشچن بھی دیکھ لینا کہ اس کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے؟ کیا معنی ہے؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ کیا معنی ہے ولا یکون، نہیں ہوتا ہے مگر وہ جو وہ چاہتا ہے. تیسرا سوال یہ کہ حل الشرکاء بارادۃ اللہ، کہ یہ جو شرک ہو رہے ہیں مشرکین ہیں کیا اللہ کے ارادے سے ہیں؟ تھوڑا چوکنا ہوگا کرنا. ٹھیک ہے؟ ارے مشرکین اللہ کے، ہم نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی مشکل ہیں، سوال ہے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں یریدہ اللہ تعالی، اللہ کا ارادہ تو ہے، ولا یحبہ ولا یرضی، لیکن اللہ اس کو پسند نہیں کرتا نہ اس سے راضی ہوتا ہے. اللہ کے ارادے کے اندر تو ہے، یعنی حل تھرڈ نا. تو حل الشرکاء، کیا شرکاء یعنی مشرکین، یعنی شرکاء یعنی مشرکین جس کی عبادت کرتے ہیں، یہ جو کیا شرکاء ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، شرکاء یہ جو وجود میں آئے ہیں اصل مشرکین ہی کے بارے میں یہ ہے کہ یعنی یہ جو معبودان باطل ہیں کیا یہ اللہ کے ارادے سے ہیں، یعنی اللہ کے چاہنے سے ہی ہیں کہ نہیں. یہ جو وجود میں آئے کیا تو ان کو ڈھالا سنوارا ہے انہوں نے، مشرکین ہی نے سنوارا ہے. ٹھیک ہے؟ مطلب حیرت ہے یار، ان کا خدا بھی ایسا پاجی ہے یا اپنے بیٹے کو پہچان نہیں پا رہا ہے. سر کاٹ کے جب پھینک دیتا ہے، ٹھیک ہے، خود ڈھونڈ کے لا نہیں پاتا ہے، کسی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ بھیا اس کا سر ڈھونڈ کے لاؤ. وہ اس کے جو وہ ڈپلیکیٹ فرشتے ہوتے ہیں اللہ کے بات فرمائے، وہ کتنے ناقابل ہوتے ہیں میرے خیال سے، واللہ عالم، میں نہیں بھائی یہ 100%، وہ تو امریکہ سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوتے ہیں. ابے یار تمہارے پاس ریڈر بھی نہیں ہے، ان سے کچھ لے لیتے. ابے یار وہ ڈھونڈ بھی نہیں پا رہے ہیں اس کا سر، پھر وہ کہتا ہے اچھا تو مطلب سر گم ہو گیا نا. ہاں ہاں، تو تم اس پورب دشا میں جاؤ، یا کون سا دشا ہے جہاں جو ملے اس کا سر کاٹ کے لاؤ. اور وہ جو بڑبک وہ جاتا ہے، اس کو دنیا میں کچھ نہیں ملتا، وہ ہاتھی کا سر کاٹ کے لاتا. اور یہ جو ہیں یہ جو ذلیل، یہ کیا کرتے ہیں اس میں سے اس کا سر لگاتے ہیں. ابے پاگل، ابے دیکھ سر ایک بنا نہیں پا رہے ہو تم، دوسرے کا سر اس پہ سیٹ کر رہے ہو. اتنا تو آج کل امریکی سائنسداں بھی دعویٰ کر رہے ہیں. استغفر اللہ، کیسا خدا ہے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ. مطلب عقل کے ماروں کو خدا کا پیغام دو کہ بھیا اس سے زیادہ ذلت بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. بے یار، بے بیٹا ہے تم پہچان نہیں پا رہے ہو اس کو، تم کہہ رہے ہو خدا ہے، الیاذ باللہ. ایسی ایسی اس کی حرکتیں لکھی ہوئی ہیں الیاذ باللہ ان کی کتابوں میں،
اس کے بعد جو ہمارے نام نہاد وہ اسکالر ہوتے ہیں وہ جا کے کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے. ہم نے کہا کہ اگر اللہ نے طاقت دیا وہ بہت کٹ کے کٹائی کریں گے. ابے یار اس کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں. اس کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے بھیا وہ بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ اس کی جورو کہیں تھی اس کا ابے بھیا استغفر اللہ علیہ تو انسان یہ شرافت انسانیت کے خلاف ہے. اس کو تم حل شرکا کیا یہ بیٹی اور بیوی ایک ہی ہے. ارے بھیا ان کا تو کیا ہے. ان کا وہ جو لو سٹوری چلتا ہے الیاذ باللہ. وہ کہتے ہیں واہ دیکھیں ہم تو 98% ہندو علاقے میں رہے ہیں. ہمیں اچھے سے معلوم ہے الحمدللہ ان کا معاشرہ کیسا ہوتا ہے. لیکن بے غبار رہے اللہ کا کرم, بے غبار رہے اللہ کا کرم. الحمدللہ علی احسانی, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. مسلمان علاقوں میں لوگ بگڑ جاتے ہیں الحمدللہ اللہ نے. ان کے گھروں میں بھی رہے ہمارے دوستوں سے بے غبار رہے. کوئی ایک ہمارے غیر مسلم جھوٹے سے جھوٹے دوست کو لا کے کہہ دو کہ اس نے بھائی سالم نے کبھی تمہارے تیوہار میں اس ادنے درجے میں شرکت کی ہو اسکول کالج کے زمانے میں, کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں ارے معاشرے کو لے کر بھائی اس ایسے معاشرے میں رہے ہیں الحمدللہ. پورے اسکول میں اکیلے مسلمان تھے جس اسکول میں 800,000 بچے ہوتے ہیں. اکا دکا مسلمان تھے, مطلب ایسے ایک اکیلے کی طرح. بھائی 2-3 مسلمان ہوں گے یا مشکل سے, ان کا بھی تو وہ کھا رہے ہیں ادھر حرام بھی کھا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ پڑھے کھا رہا ہوں. عجیب عجیب طرح کے مسلمان ہوتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود الحمدللہ بے غبار. یہ جو راکھی سیلیبریشن ہوتا ہے پورے بیچ کی لڑکیاں ایک طرف الحمدللہ. ارے نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے کہا سر کاٹ دو, کوئی راکھی باندھ کے دکھائے ہم کو. بے غبار رہے الحمدللہ, کبھی نہیں. اللہ اگر شروع سے متشدد ہیں الحمدللہ. جتنا سمجھ میں آیا اس میں ثابت قدم رہے. ہمارے بعد نے کہا چل جاتا ہے نہیں چلتا. ہماری ماں نے تو کہا تھا کہ بھائی دیکھو ہولی کا ایک قطرہ بھی تمہارے بدن پہ اگر غلطی سے گرتا ہے, غلطی سے بھی, تب بھی آگ میں ڈالے جاؤ. ہم مانتے ہیں کہ یہ اصول اس امام کہ بھائی تو ظاہر سی بات ہے کوئی زیادتی کر رہا ہے کہ بھائی تو, لیکن اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ تربیت ویسے ہی ہونی تھی, کیونکہ ہمارے ذہن میں جو بسا وہ ختم نہیں ہوا, غلطی سے بھی ہاتھ نہیں لگا. تو کیا یہ شرکاء جو ہیں یہ اللہ کے ارادے سے ہیں؟ اس لیے اللہ دیکھیں کوئی بھی چیز ما یدور فی هذا الکون فهو فی ارادۃ اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ کے ارادے سے تو دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے. تو آپ نے اس میں جواب دینا ہے اور لکھنا ہے کہ اس کے بعد لکھنا ہے کہ اللہ اس کے راضی نہیں ہے, اس سے چاہتا نہیں ہے, اللہ نے حکم کے خلاف ہے. اس کی حکمت ہے, شان ہے. اسے وہ پہلے ایک بار پڑھ لینا, ٹھیک ہے, اس کے بعد لکھنا. ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ جو کتنے ہو گئے 2 ٹاپک ہو گئے نا, تو انشاءاللہ اس کو لکھ لیں گے, ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑی کوشش محنت کریں, تاکہ جتنی محنت کریں گے اتنا ازبر رہے گا, آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے, آپ بھولیں گے نہیں. تو یہ ہے دیکھو کچھ تربیت ایسی ہوتی ہے الحمدللہ, مرد لڑکے بھی ہو لڑکیاں بھی ہیں الحمدللہ, زیادہ لڑکیاں ہیں. کچھ تربیت ایسے پہلو میں جب عقائد اگر آپ سب کے لیے کہہ رہے ہیں جو عقائد کی تربیت آپ کے بچوں کی جو بچپن میں ہوگی نا وہ کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ, کبھی نہیں بھولیں گے. ہم نے بعض لڑکوں کو دیکھا ہے, ہمارا ایک کزن ہے, اس نے مطلب اس کی ایک پوسٹنگ ہوئی ایسے علاقے میں قادیانیوں کے علاقے میں, پورے قادیانی کو لائے ہوئے. ظاہر سی بات ہے سرکاری پوسٹنگ ہے تو وہ قادیانی علاقے میں وہ بھیج دیا ویٹنری اسٹاف میں بھیج دیا, اور سارے جانور قادیانی ہو. پیسے ان کے پاس لبالب تھے. جب جس معاشرے میں مسلمان بچیوں کوئی مطلب رشتے مل نہیں رہے ہیں, اب وہ رو رہا ہے, لیکن وہاں قادیانی پیسے زمیندار کی بیٹی کے رشتے آئے, ان کے جو رئیس تھے. لڑکی بھی اس نے خود دکھایا کہ لڑکی بھی ایک خوبصورت, کہا 1 کروڑ روپے دیں گے ماں گھر کے, اور یہ لوگ کرائے میں رہ رہے ہیں, 1 کروڑ دیں گے گھر میں. لیکن الحمدللہ کہا کہ ایمان کو داؤ پہ لگاؤں, ہے نا,
یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ بچا لیا۔ تو یہ تربیت اس کے بچپن کی تھی، کہ اس کے گھر میں جو تربیت تھی وہ بہت ساری چیزوں میں کوتاہی تھی اس کے یہاں، لیکن ایمان و عقیدے کے معاملے میں کوتاہی نہیں تھی، تو وہ ثابت قدم رہا۔ بار بار ہم سے وہ رابطہ کرتا تھا، بھائی یہ پوچھ رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں، ایسے پوچھ رہے ہیں، ویسے۔ کچھ نہیں ہوتا، جو تربیت بچپن میں ہوتی ہے نا وہ کبھی۔ خیر، یہ عقیدے کی یہ جو باتیں ہیں یہ کمی ہو گئی۔ دیکھیں اصل میں کیا ہے، ہمارے یہاں تو عقائد کے معاملے میں تو کمی ہے ہی، بہت زیادہ کمی ہے ہمارے یہاں، اس پر محنت نہیں ہے۔ اگر یہ ہو جاتی ہے انشاءاللہ تو لوگوں کے عقیدے درست ہو جاتے ہیں انشاءاللہ، خاص کر ایمان میں، شرک و بدعت میں لوگ جو گڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقویۃ الایمان کتاب ہے نا، چھوٹی سی کتاب ہے تقویۃ الایمان۔ ہندوستان میں جو شرک و بدعت ہیں ان کے بارے میں انہوں نے وضاحت سے لکھا ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیے، تقویۃ الایمان۔ مولانا نے اس کو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ لکھا ہے۔ وہ مسلمان تو ہندوستان میں باقاعدہ ایسے ہیں، ہندوستان مطلب یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال اور وہ سری لنکا سب لے کے بر صغیر پورا ہندوستان ہے، ٹھیک ہے، اسلامک راشٹر، مسلم راشٹر، اسلامک مسلم راشٹر کہیں تو وہ اس وقت میں وہ بک ہے تقویۃ الایمان اردو میں ہے، اس کو پڑھیں۔ اس میں تھوڑے وہ دیکھیں کلام پاک کا جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے وہ تھوڑا وہ اس وقت فارسی زبان میں یہ تھا، تو آپ ترجمہ دیکھ لیں، دوسرے ترجمہ یہ کتاب پڑھیں انشاءاللہ۔ جو لوگ پڑھیں یہ اینا وغیرہ پڑھیں الحمدللہ، یہ تو وہاں پہ اس میں صاف لکھا ہے کہ بھائی یہ تو باقاعدہ مشرک ہوتے ہیں، ہمارے یہاں اکثر مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں مسلمان ہوں گے۔ خیر، تو ہمارے یہاں عقیدے کی محنت میں کوئی زور ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے، ہمارے عقیدے کو بھی درست کرے، مضبوط کرے، اور آپ کے بھی عقیدے کو مضبوط کرے، درست کرے۔ اللہ عقائد و ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اسی کے ساتھ موت دے، ثابت قدم رکھے۔ آپ محمد جو ہاتھ بار بار اٹھا رہے تھے، عمیر ہیں، محمد عمیر ہیں نا؟ اس میں کوئی سوال ہے آپ کا؟ پوچھیں۔